السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین۔ اردو ناول نیشا پور کا شاہین کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نیشا پور شہر سے 2 فرلانگ باہر ایک طویل کوہستانی سلسلے کے اندر دور دور تک چونے کی بھٹیاں سر اٹھائے دکھائی دے رہی تھی۔ ان میں سے کچھ کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور کچھ ابھی تک خاموش تھی، اور ان کے اندر پتھر بھرے جا رہے تھے۔ ایک بہت بڑی بھٹی کے قریب ایک بوڑھا پتھر پر بیٹھا بڑے غور سے بھٹی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ حسن کا بوڑھا باپ خلدون تھا، اور اس کی داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو رہے تھے۔ اس کے دائیں طرف پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر 2 جوان ہاتھوں میں کدالیں لیے چونے کے بڑے بڑے پتھر اکھاڑ کر نیچے کی طرف لڑکھا رہے تھے، اور نیچے کھڑے 2 جوان ان پتھروں کو اٹھا اٹھا کر بھٹی کے اندر بھرتے جا رہے تھے۔ اوپر والے دونوں جوان جب بھی کوئی پتھر نیچے لڑکھانے لگتے تو اونچی آواز میں خبردار پکارتے، اور پتھر اٹھا کر بھٹی میں رکھنے والے دونوں جوان سنبھل جاتے۔ پہاڑ کے اوپر سے پتھر اکھاڑ کر نیچے لڑکھانے والے دونوں جوانوں نے ایک بار پوری قوت سے چلاتے ہوئے خبردار پکارا، کیونکہ ایک بہت بڑا وزنی پتھر لڑکتا ہوا نیچے کی طرف آیا تھا۔ پتھر پر بیٹھا ہوا بوڑھا خلدون کھڑا ہوا۔ جب وزنی پتھر نیچے آ کر رکا تو ایک جوان اس پتھر کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ حسن کا بڑا بھائی اور خلدون کا منجلا بیٹا حارث تھا۔ وہ خوب قد آور اور توانا تھا۔ نیچے جھک کر اس نے پتھر کو اٹھانا چاہا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ وہ پتھر کو اٹھا نہ سکا تھا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا اور وزنی تھا۔ خلدون نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، میرے بیٹے، کدال سے اس کے 2 ٹکڑے کر لو، پھر یہ آسانی سے اٹھ جائے گا۔ حارث نے کدال اٹھا کر پتھر کے 2 ٹکڑے کرنے کی بجائے اپنے قریب ہی کھڑے دوسرے جوان کی طرف دیکھا۔ شاید اس کا اشارہ تھا کہ آؤ دونوں مل کر اس پتھر کو اٹھا لیں۔ دوسرا جوان جو قد میں حارث سے لمبا اور جس کے جسمانی اعضاء اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، حارث کے اس طرح دیکھنے پر مسکرانے لگا تھا۔ وہ ٹاٹ کا بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھا، اور وہ حماد بن خلدون تھا، حسن کا سب سے بڑا بھائی اور خلدون کا بڑا بیٹا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند تیز اور جھیل کی طرح گہری تھی۔ اس کے بال سیاہ، آنکھیں بھوری اور شریانیں خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بازو مضبوط درختوں کے تنے جیسے تھے، اور چوڑا سینہ پتھریلی چٹان جیسا تھا۔ اس کا چہرہ طلوع آفتاب کے منظر کی طرح حسین اور سرخ تھا۔ اس کے ہاتھ درندوں کے پنجوں جیسے مضبوط اور انگلیاں درختوں کی کڑی ٹہنیوں کی طرح سخت تھیں۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بہت بڑا اور وزنی عصا تھا، جو شاید پتھروں کو لڑکھانے کے کام آتا تھا۔ جب حارث اس وزنی پتھر کو اٹھا نہ سکا اور بڑی بے بسی کی حالت میں حماد کی طرف دیکھنے لگا تو حماد کے چہرے پر بے شمار اور لاسمت جذبے بکھر گئے، اور اس کا چہرہ خون جیسا درخشاں ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا آہنی عصا زمین پر پھینک دیا۔ اس کے جسم میں برقی سی بے قراری پیدا ہو گئی تھی۔ لپکتے شعلے کی طرح وہ آگے بڑھا، اور نیچے جھک کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر تھام لیا۔ پھر اس نے پاؤں جما کر اور اپنے جسم کو بل دے کر زور لگایا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی آواز کی پوری قوت سے چلا کر پکارا تھا،
اللہ! اور اپنے پہلے ہی جھٹکے میں وہ اس وزنی پتھر کو اٹھا کر اپنے کندھے تک لے گیا تھا۔ بوڑھے خلدون کے چہرے پر منور نقوش کی جھلمل شروع ہو گئی۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور کچھ پڑھ کر حماد کے منہ پر پھونک دیا تاکہ کسی کو نظر نہ لگے۔ حماد اس پتھر کو اٹھا کر بھٹی کی طرف لے گیا۔ خلدون اور حارث اسے تعریفی و توصیفی انداز میں دیکھتے رہ گئے۔ حماد اور حارث دونوں بھائی پتھر اٹھا کر بھٹیوں میں بھرتے رہے اور ان کا باپ ان کے سامنے ایک پتھر پر بیٹھ کر دونوں کو بڑی شفقت سے دیکھتا رہا۔ دوپہر کے قریب ان دونوں نے بھٹیاں بھر کر اپنا کام ختم کر دیا۔ دونوں بھائی اپنے باپ کے پاس آئے جہاں ان کے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ بوڑھا خلدون اٹھا اور اپنے کندھے پر رکھے ہوئے انگوچھے سے وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ پھر اس نے وہاں پڑی ہوئی اپنی اپنی پوستین اٹھا کر پہن لی۔ حارث کی پوستین اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی تھی جبکہ حماد کی پوستین بھی ٹاٹ کی تھی۔ ٹاٹ کی 2 تہوں کے اندر اون بھر کر اسے پوستین کی شکل دے دی گئی تھی۔ حماد نے اپنے لوہے کا عصا اٹھا لیا اور دونوں اپنے باپ کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے۔ پہاڑ کے اوپر کدالوں کی مدد سے پتھروں کو نیچے لڑکھانے والے دونوں جوان بھی اپنا سامان سمیٹ کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ تینوں باپ بیٹا اپنی بستی سمر آباد میں آئے۔ نیشا پور سے صرف 4 فرلانگ جنوب کی طرف یہ ایک خوبصورت بستی تھی جو کوہستانی سلسلے کے اندر واقع تھی اور جس کے مکینوں کے گھر پہاڑ کی چوٹیوں اور اس کے دامن میں کچھ فاصلے پر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تینوں پہاڑ کی بلندی پر ایک چھوٹے سے مگر خوبصورت مکان میں داخل ہوئے جس کے اندر ایک عورت کھانا پکا رہی تھی۔ وہ خلدون کی بیوی زینب اور حماد و حارث کی ماں تھی۔ وہ تینوں جب گھر میں داخل ہوئے تو زینب نے قریب پڑی ہوئی ایک لاٹھی پکڑی۔ اس کے سہارے سے وہ اٹھی اور آگے بڑھ کر اس نے حماد اور حارث کے منہ چوم لیے۔ اس کی ایک ٹانگ بیکار تھی اور وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ تینوں کو اس نے کمرے کے اندر لے جا کر بٹھایا، پھر وہ انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ کھانے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وہ اٹھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حارث اور خلدون دونوں باپ بیٹا وضو کر کے گھر پر ہی نماز پڑھنے لگے۔ حماد اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں صحن میں شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زینب کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور زینب نے اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے بازو اس کی گردن کے گرد ڈال دیے۔ حماد نے اس کی لاٹھی اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ پھر وہ گھر سے نکل کر پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے دامن میں بہنے والے چشمے کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹا نیچے آئے۔ دونوں نے پہلے وضو کیا، پھر حماد نے ایک پتھر اٹھایا جس سے وہ اپنی ماں کے پاؤں رگڑ کر اس کے پاؤں صاف کرنے لگا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا اٹھے اور چشمے کے کنارے بے چھت اور دیوار کی چھوٹی سی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے لگے۔ خلدون اور حارث نماز پڑھ کر باہر نکلے اور مکان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے گندم اور جو کے کھیتوں کو میں کھدائی کرنے لگے۔ ان کے مکان کے چاروں طرف پہاڑ کے دامن تک تدریجی نشیب کی 10 کے قریب کھیتیاں تھیں جو ان کی اپنی ملکیت تھی اور جن کے اندر وہ گندم، جو، مکئی اور چاول بویا کرتے تھے۔ ان کھیتوں کے کناروں پر پھلدار پودوں کے علاوہ چیل اور دیودار کے درخت بھی تھے جو تیز ہواؤں میں بدروحوں کی طرح شور کیا کرتے تھے۔ یہ درخت بھی ان کی ملکیت تھے۔ پھلدار درختوں میں زیادہ تر سیب، انجیر، خوبانی، بادام، زیتون اور لوکاٹ شامل تھے۔ گھوڑے کی ٹاپوں پر خلدون اور حارث دونوں باپ بیٹا چونک پڑے تھے۔ جو کہ کھیت میں کام کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے۔
اور انہوں نے دیکھا دو گھڑ سوار اس پتلی سی پگڈنڈی پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہے تھے، جو ہرات سے نیشا پور جانے والی شاہراہ سے علیحدہ ہو کر ان کے مکان کی طرف آتی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں گھڑ سوار پہاڑ کے اوپر چڑھے اور ان کے کھیتوں کے کنارے آ کر اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ خلدون اور حارث آگے بڑھے اور باری باری ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ ایسا لگتا تھا وہ دونوں باپ بیٹا ان سواروں کو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ یہ وہی دو سوار تھے جو حسن کی گرفتاری کی اطلاع کرنے آئے تھے۔ قبل اس کے کہ وہ دونوں کچھ بولتے، بوڑھے خلدون نے پہلے ہی ان سے پوچھ لیا، میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ان دونوں میں سے ایک نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، حماد کہاں ہے؟ خلدون کو پھر فکر گیر آواز بلند ہوئی، وہ اپنی ماں کو لے کر نیچے چشمے پر گیا ہے، وہاں وہ دونوں روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اب وہ اوپر آنے والا ہی ہوگا۔ سوار نے دلگیر آواز میں کہا، ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے آ کر آئے ہیں۔ حسن کو ہرات کے حاکم ناصر الدین نے گرفتار کر لیا ہے۔ خلدون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر پوچھا، اس نے میرے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ سوار نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی، ایسا لگتا ہے اسے کسی اچھے اور طاقتور اور شجاع جوان کی ضرورت ہے، اور اس سے وہ کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے۔ حسن کو اس نے اسی سلسلے میں اپنے پاس گرفتار کر کے روک لیا ہے۔ اس نے کہا تھا، اس کے بڑے بھائی حماد بن خلدون سے جا کر کہنا، اگر اس میں ہمت ہے تو آ کر اپنے بھائی کو چھڑا لے۔ خلدون نے اس بار مدھم آواز میں پوچھا، ناصر الدین اس وقت کہاں مقیم ہے اور کس جگہ اس نے میرے بیٹے کو مبہوس کر رکھا ہے؟ اس سوار نے پھر کہا، وہ اس وقت تولک شہر سے شمال کی طرف پہاڑوں کے اندر ایک حویلی میں مقیم ہے، اور وہیں اس نے حسن کو بھی ٹھہرا رکھا ہے۔ خلدون نے اس بار بڑی شفقت سے کہا، آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ پر حماد سے اس خبر کا تذکرہ نہ کرنا کہ حسن گرفتار ہو گیا ہے، ورنہ وہ بھڑک اٹھے گا اور ناصر الدین کو اپنی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائے گا، جو ہمارے حق میں ایک برا اقدام ثابت ہوگا۔ اس سوار نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، ہم تمہارے مشکور ہیں، ہم ضرور یہاں قیام کرتے، لیکن ہم فوراً اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں نہ رک سکیں گے۔ دونوں سوار اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ کر انہیں ایڑ لگانا ہی چاہتے تھے کہ مکان کی دیوار کی اوٹ سے حماد نمودار ہوا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر اسی طرح اپنی ماں کو اٹھا رکھا تھا۔ شاید وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ساری گفتگو سن چکا تھا، اور جب وہ دونوں سوار جانے لگے تو اس نے باہر نکل کر اپنی بھاری آواز میں کہا، ٹھہرو، میرے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ۔ دونوں سوار رک گئے۔ حماد نے پوچھا، ناصر الدین نے کس جگہ میرے بھائی کو گرفتار کیا تھا؟ اسی سوار نے پھر جواب دیا، ہم تینوں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ تولک شہر سے چند میل ادھر، جبکہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے گھروں کی طرف کوچ کرنے والے تھے۔ ناصر الدین کے 12 سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور ہم تینوں کو گرفتار کر کے تولک لے گئے۔ وہاں جس حویلی میں ناصر الدین مقیم ہے، اس سے باہر صنوبر کے ایک مضبوط درخت کے ساتھ سن کا ایک کھدرا اور سخت رسا بندھا ہوا ہے۔ ناصر الدین نے حسن سے کہا کہ اگر وہ رسے کو کھینچ کر توڑ دے تو وہ اسے ایک ایسا کام سونپے گا جس میں مذہب و ملت دونوں کی بہتری ہے۔ حسن اس رسے کو توڑ نہ سکا، لہذا ناصر الدین نے اسے اپنے پاس روک لیا
اور ہمیں وہ پیغام دے کر کہا جو ہم نے پہنچا دیا ہے، اور پھر تمہارے پاس بھیج دیا۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں سوار مڑے اور پہاڑ سے اتر کر وہ اس تک تنگ پگڈنڈی پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑانے لگے تھے جو نیشا پور اور ہرات کے درمیان پڑنے والی بڑی شاہراہ سے جا ملتی تھی۔ حماد بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ کسی فعل شنیعہ کی ابتدا کرنے لگا ہو۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا گویا اس کے چہرے میں کسی نے التہاب اور دل میں کریدنی بھر دی ہو۔ پھر وہ اپنی ماں کو اٹھائے چپ چاپ گھر میں داخل ہو گیا۔ خلدون اور حارث بھی اپنا کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے گھر کی طرف چلے گئے تھے۔ حماد نے اپنی ماں کو گھر کے صحن میں اتارا۔ وہ جب لاٹھی کے سہارے کھڑی ہو گئی تو حماد نے بڑی خاکساری اور عاجزی سے کہا، اے میری ماں، مجھے اجازت دو کہ اپنے بھائی کو چھڑا کر لاؤں۔ وہ اسیری کی حالت میں مجھے پکار رہا ہوگا۔ اگر میں نہ گیا تو کون اس کی مدد کرے گا؟ وہ میرا بھائی ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ زینب اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑی شفقت سے حماد کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ضرور جاؤ میرے بیٹے، پر حسن کو سلو و صفائی سے چھڑا کر لانا، کسی سے جھگڑا نہ کرنا۔ اگر حسن کا کوئی جرم نہیں تو ہرات کا والی اسے ضرور چھوڑ دے گا۔ اے میرے بیٹے، تو میرے گھر کا چراغ ہے، جلد لوٹ آنا، میں تیرا انتظار کروں گی۔ اے میرے بیٹے، میری نصیحت کو فراموش نہ کرنا۔ تو نے ہمیشہ اپنی ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کی، خدا ہر میدان میں تجھے کامیاب رکھے گا اور تیرے کھتے ہمیشہ بھرے رہیں گے۔ حماد وہاں سے ہٹنے ہی لگا تھا کہ اس نے دیکھا اس کا باپ خلدون اور چھوٹا بھائی حارث گھر میں داخل ہو کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر بوڑھے خلدون نے اپنی خوش الحان اور شفقت آمیز آواز میں کہا، اے میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تو کیا ارادہ کر چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا میں حسن کو لانے خود جاؤں گا، لیکن اب میں تجھے نہیں روکوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرے اقدام سے تجھے دکھ ہوگا، پر میں تمہیں اکیلا نہ جانے دوں گا۔ حارث کو میں تمہارے ساتھ روانہ کرتا ہوں۔ میرے بچوں، تم اس گھر کے لختے جگر اور چراغ ہو۔ اس گھر میں میرے اور زینب کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف تم ہی ہماری نگاہوں کی تنویر اور ہمارے دلوں کا فراز ہو۔ اب تم حارث کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں بڑی بے چینی سے تم تینوں بھائیوں کا انتظار کروں گا۔ وہاں سے ہٹ کر حماد اور حارث دونوں بھائی اپنے مکان کے دائیں حصے کی طرف بڑھے، جہاں ایک چھپر نما استبل تھا اور جس کے اندر 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ استبل میں جا کر وہ دونوں بھائی اپنے اپنے گھوڑوں پر زین ڈالنے لگے۔ ایک بار دونوں بھائی اپنے مکان کے اندر گئے اور مسلح ہو کر باہر نکلے۔ حماد نے اپنے ٹاٹ کے لباس پر زرہ پہن لی تھی۔ زرہ کے اوپر اس کی ٹاٹ ہی کی پوستین تھی، اور ان سب کے اوپر اس نے جو عربوں کی روایتی عبا پہنی تھی وہ بھی ٹاٹ ہی کی تھی۔ اس کے سر پر آہنی خود، موٹے موٹے بازو پر لوہے کے مضبوط بازو بند اور کمر میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک بہت بڑا ناقوس اور دوسرے ہاتھ میں جنگی کلہاڑا تھا، جبکہ اس کے کندھے پر گھوڑے کی خرچین لٹک رہی تھی۔ حارث کے پاس بھی ایسا ہی سامان تھا۔ اپنے جنگی ہتھیار انہوں نے اپنے گھوڑوں پر سجائے۔ استبل کے اندر پڑی ہوئی انہوں نے اپنی کمانیں اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش بھی اپنی زینوں کے ساتھ باندھ لیے تھے۔ پھر دونوں اپنے گھوڑے کھول کر
مکان کے بیرونی دروازے کی طرف آئے۔ عین دروازے پر زینب اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی اور ایک ہاتھ میں اس نے قرآن مقدس فضا میں بلند کر رکھا تھا۔ اس کے قریب ہی بوڑھا خلدون کھڑا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں نقدی کی تھیلی اور دوسرے ہاتھ میں ان دونوں بھائیوں کے لیے زادے راہ تھا۔ جب وہ دونوں قریب آئے تو خلدون نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دونوں چیزیں حماد کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دی۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں فتح کی دعا دی۔ دونوں بھائی آگے بڑھے، باری باری زینب کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن مقدس کو بوسہ دیا اور باہر نکل گئے۔ زینب نے اپنی پسی ہوئی پرشفقت آواز میں کہا، جاؤ میرے بچوں، میں تمہیں خدا حافظ کہتی ہوں۔ دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ وہ تنگ پگڈنڈی طے کرنے کے بعد ہرات کی طرف جانے والی شاہراہ پر آئے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور لمحہ با لمحہ تیز ہوتی سردی میں انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا دیا تھا۔ ان کا رخ تولک شہر کی طرف تھا، جہاں ان کا چھوٹا بھائی حسن بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک روز جبکہ حسن صبح کی نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا، کچھ سوار بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس حویلی میں داخل ہوئے تھے، جس کے اندر وہ ایک طرح کی اسیری کے دن گزار رہا تھا۔ اسے شبہ ہوا کہ شاید اس کا بھائی حماد بن خلدون آ گیا ہے۔ جلدی جلدی دعا ختم کر کے وہ باہر آیا اور اس نے دیکھا حویلی کے صحن میں دو سوار ناصر الدین کے پاس کھڑے اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حسن کو سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ سوار اجنبی تھے اور ان میں اس کا بھائی حماد شامل نہ تھا۔ وہ سوار چند ثانیوں تک ناصر الدین کے پاس کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتے رہے، پھر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی روانہ ہو گئے۔ حسن نے دیکھا ان سواروں کے جانے کے بعد ناصر الدین کچھ پریشان اور افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ناصر الدین کے قریب آیا اور بڑی ہمدردانہ آواز میں پوچھا، کیا یہ سوار آپ کے لیے کوئی بری خبر لے کر آئے ہیں جو آپ اس طرح پریشان اور غمگین ہو گئے ہیں؟ ناصر الدین نے پھٹی پھٹی سی آواز میں کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ سوار دریائے جیہوں کی طرف سے آئے ہیں۔ وہاں ان دنوں ہمارے سلطان شہاب الدین اور خوارزم کے حکمران سلطان شاہ کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔ یہ سوار میرے پاس سلطان شہاب الدین کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ سلطان نے ایک انتہائی بری خبر بھیجنے کے ساتھ رسد اور کمک بھی طلب کی ہے۔ حسن نے درمیان میں بولتے ہوئے پوچھا، وہ بری خبر کیسی ہے؟ ناصر الدین نے پھر کہنا شروع کیا، یہ سوار خبر لائے ہیں کہ ایک مارکے میں خوارزم کے حکمران سلطان شاہ نے ہمارے جرنیل قطب الدین ایبک کو گرفتار کر کے لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے، اور اب وہ نامور جرنیل خوارزم کے سلطان شاہ کی قید میں ہے۔ حسن نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات ہمارے لیے باعث شرم نہیں کہ دو مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں؟ غزنی کے سلطان شہاب الدین اور خوارزم کے حکمران سلطان شاہ کا ایک دوسرے سے جنگ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف تلوار کھینچ لے۔ ناصر الدین نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، یہ ایک معمولی سرحدی تنازع ہے جو عنقریب دونوں مسلم حکمرانوں کے درمیان طے ہو جائے گا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین اپنی پوری توجہ اور قوت ہندوستان پر صرف کریں گے۔
میں آج شام تک تمہارے بھائی کا انتظار کروں گا۔ اگر وہ آ گیا تو یہ میری اور تمہاری دونوں کی خوش قسمتی ہوگی، اگر وہ نہ آیا تو میں کل الگ صبح یہاں سے ہرات کوچ کر جاؤں گا اور وہاں سے ایک بھاری کمک کے ساتھ درہ جیہوں کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، جہاں سلطان شہاب الدین ان دنوں جنگ میں مصروف ہے۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ حسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا آج ایک بار پھر مجھے وہ رسہ کھینچ کر آپ کی شرط پوری کرنے کا موقع نہیں مل سکتا؟ ہو سکتا ہے آج میں اس رسے کو توڑ کر آپ کی شرائط پر پورا اتر جاؤں۔ ناصر الدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ ناصر الدین حویلی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوٹ آیا۔ اس بار اس کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی تھا۔ سب نے استبل سے اپنے گھوڑے نکالے اور سوار ہو کر وہ حویلی کے شمال میں سنگلاخ چٹانوں کے اندر صنوبر کے اس بوڑھے اور قدیم درخت کی طرف روانہ ہو گئے جس کے ساتھ شرط کا وہ رسہ بندھا ہوا تھا۔ صنوبر کے اس درخت کے پاس آ کر سب اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ ناصر الدین اس رسے کے پاس کھڑا ہوتا ہوا بولا، خلدون کے بیٹے، اگر آج تم نے اس رسے کو توڑ دیا تو سمجھو ایک عظیم مقصد کے لیے تمہارا انتخاب مکمل ہو چکا۔ حسن آگے بڑھا اور جو ہی وہ رسہ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا وہ چونک پڑا اور بدک کر رسہ اس نے چھوڑ دیا اور کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کوہستانوں کے اندر ایک تیز اور زہریلی باز گشت کے ساتھ ناقوس کی آواز بلند ہوئی، ایسے لہجے میں جیسے کوئی کسی کو بڑی ہمدردی سے پکار رہا ہو۔ حسن چونک اٹھا اور ناصر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، سنو، ناقوس کی اس آواز کو غور سے سنو اور جان لو میرا بھائی حماد بن خلدون پہنچ گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ اس کے ناقوس کی آواز ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے۔ حسن سانس لینے کو رکا، پھر کہتا چلا گیا، ناصر الدین سنو، ناقوس کی اس آواز کو غور سے سنو، میرا بھائی پہنچ گیا ہے۔ وہ یہیں کہیں کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اپنا ناقوس پھونک کر مجھے پکار رہا ہے۔ جانتے ہو اپنے ناقوس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے میرے بھائی تو کہاں ہے؟ ناصر الدین اور اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ناقوس کی انتہائی سوزناک آواز ان کے کانوں میں اور وادی میں گونجتی ہوئی محسوس کی۔ حسن اپنے گھوڑے کی طرف بھاگتا ہوا بولا، ٹھہرو، میں اپنا ناقوس بجا کر اپنے بھائی کو پکار کا جواب دیتا ہوں تاکہ اسے پتا چل جائے کہ میں یہاں ہوں۔ حسن اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ گھوڑے کی زین سے لٹکتا ہوا اس نے اپنا ناقوس اتارا اور اسے زور سے پھونک دیا۔ جب اس نے اپنا ناقوس اپنے منہ سے علیحدہ کیا تو پوری وادی ایک دم گہری اور اتھاہ خاموشی میں ڈوب گئی تھی، کیونکہ دوسری طرف سے بھی ناقوس بجنا بند ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھوڑوں کی تیز اور طوفانی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پھر چند ہی لمحوں بعد چھوٹے سے اس میدان میں جس کے اندر صنوبر کے درخت کے ساتھ رسہ بندھا ہوا تھا حماد اور حارث نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی حسن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حماد نے میدان کے وسط میں آ کر اپنے گھوڑے کی باگیں زور سے کھینچ لی اور اس کا توانا گھوڑا اپنی اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہوا طوفانی انداز میں ہی نہنایا۔ پھر حماد گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر حسن کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔
اس کے بعد حارث اس سے گلے مل رہا تھا۔ جب حارث اور حسن علیحدہ ہوئے تو حماد نے ناصر الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسن سے پوچھا، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہی ہرات کا والی ناصر الدین ہے جس نے تجھے قید اور مبہوس کر رکھا ہے؟ حسن نے بڑی لطافت سے کہا، یا اخی، اس نے مجھے قید اور مبہوس نہیں کر رکھا، انہیں ایک ایسے جوان کی ضرورت ہے جو ہندوستان جا کر اپنی مذہب اور ملت کی خدمت کرے گا، اور اس جوان کے چناؤ کی شرط یہ ہے کہ وہ جوان اس صنوبر کے درخت کے ساتھ بندھے ہوئے رسے کو توڑ دے۔ اے میرے بھائی، اس جوان سے ناصر الدین جو کام لینا چاہتا ہے اس میں اسلام کی اشاعت اور ترویج بھی شامل ہے۔ میں ایک بار اس رسے پر زور آزمائی کر چکا ہوں لیکن میں اسے توڑ نہ سکا تھا۔ آج میں پھر زور آزمائی کرنے لگا تھا کہ آپ نے ناقوس بجا کر میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اب ایک بار پھر میں اس رسے پر زور آزمائی کرتا ہوں، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ حسن رسے کی طرف بڑھا۔ ناصر الدین نے آگے بڑھ کر حماد اور حارث سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم دونوں حماد اور حارث ہو، اور اس وادی میں تم دونوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناصر الدین خاموش ہو گیا کیونکہ حسن رسے کی ساتھ زور آزمائی کرنے لگا تھا۔ حسن کافی دیر تک زور آزمائی کرتا رہا لیکن وہ رسے کو توڑ نہ سکا۔ ناچار اس نے رسہ چھوڑ دیا، گردن جھکائے وہ پیچھے ہٹا اور اپنے بھائیوں کے پاس آ کر وہ بڑی رحم طلب نگاہوں سے اپنے بھائی حارث کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بار حارث آگے بڑھا اور رسے سے زور آزمائی کرنے لگا۔ وہ بھی کافی دیر تک رسے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ وہ بھی واپس آیا اور نہایت ہی امداد طلب نگاہوں سے حماد کی طرف دیکھنے لگا۔ حماد کی حالت قابل دید تھی، اس کے چہرے پر منور نقوش کی جھلمل تھی۔ وہ آگے بڑھا، رسے کے قریب جا کر اس نے اپنی ٹاٹ کی ابا اتار کر زمین پر رکھی، پھر سر سے خود اتارا اور بعد میں اس نے ٹاٹ کی پوستین بھی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب اس کے ٹاٹ کے لباس پر زرہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے ناصر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بندہ خدا، اس رسے پر میرے دونوں بھائی زور آزمائی کر چکے ہیں، اس لیے یہ کمزور پڑ چکا ہے اور میرے ہاتھوں جل ٹوٹ جائے گا۔ کیا تیرے پاس کوئی نیا رسہ نہیں ہے جس سے میں زور آزمائی کروں اور تم میری طاقت کا اندازہ کر سکو؟ ناصر الدین نے بڑی محبت اور شفقت سے کہا، یہ رسہ کمزور نہیں پڑا، ویسا ہی ہے، اگر تم نے اسے توڑ دیا تو میری شرط پوری ہو جائے گی۔ حماد پھر بولا، تو پھر اس رسے کو دوہرا کر کے صنوبر کے اس درخت کے ساتھ باندھ دو اور پھر دیکھو میں کس طرح اس رسے کو توڑ دیتا ہوں۔ ناصر الدین کے حکم پر سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے رسہ دوہرا کر کے صنوبر کے درخت سے باندھ دیا۔ حماد آگے بڑھا، دوہرے کیے ہوئے رسے کو اپنے بازو میں ڈال کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے انداز میں اٹھائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر دوزانو بیٹھ گیا اور اس کی گمبھیر مگر لطافت بھری آواز سنائی دی۔ وہ دعا مانگ رہا تھا، اے میرے اللہ، ہر صفت و سمدیت تیرے لیے ہے، تو سہو و خطا سے لا ریب ہے، تیری حکمت میں شکایت کی مجال نہیں ہے۔ اے خداوند جلیل، تو وہی ہے
تو تاجوروں کو خاک نشین کر دیتا ہے۔ اے میرے خدا، میری دعا سن اور اپنے نام کے وسیلے سے مجھے اس امتحان میں کامیاب کر۔ اے اللہ، تو میرا محکم برج اور میری مضبوط چٹان ہے، مجھ پر نگاہ رکھ اور میرا انصاف کر۔ مجھے ہمت دے کہ میں اس امتحان میں پورا اتر سکوں۔ دعا ختم کر کے حامد سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ لہجہ لہجہ آفت و طوفان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ شیر دل فرزند آسمان کی مشکوں کو اور زمین کی درز کو کھول دے گا۔ وہ ایسا قہر آلود ہو گیا تھا گویا اسے کوہساروں کو ریزہ ریزہ اور زمین کو ورطہ ہلاکت میں جھونک دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس نے پتھروں کی طرح مصمم ارادے سے رسے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے پیتل جیسے سخت بازو خوب پھول گئے تھے اور اس کی آنکھیں غصے میں انگارے برسانے لگی تھی۔ پھر اس نے اپنی پوری طاقت سے چلا کر اپنے رب کو پکارا، اللہ! اس کی پہاڑوں پر لرزہ طاری کر دینے والی آواز چاروں طرف بکھر گئی تھی۔ پھر اس کا جسم جھکنے اور دوہرا ہونے لگا تھا، جیسے وہ کسی ورقے نو خواندہ کی ابتدا کرنے لگا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زور لگایا اور اپنے پہلے ہی جھٹکے میں دوہرے کیے ہوئے رسے کو درمیان سے توڑ کر رکھ دیا۔ ناصر الدین بھاگ کر آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، تم وہی ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ بے عیب و بے نوم قدرت ملت کے کسی اہم کام کے لیے تمہارا انتخاب کر چکی ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا میں کل یہاں سے کوچ کروں گا، اب جب کہ تم آ گئے ہو میں اپنے ارادے کو بدل چکا ہوں۔ میں آج ہی ہرات روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے کمک لے کر دریائے جیہو کی طرف کوچ کر جاؤں گا، جہاں اس وقت سلطان شہاب الدین خیمہ زن ہے۔ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے اور اس جنگ میں حصہ لو گے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو تمہاری جنگی ممارست کا جائزہ لے لوں گا، دوسرے تمہیں سلطان سے متعارف کرا دوں گا۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے بعد تم ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ کچھ عرصہ ہوا تمہارے جیسا ہی ایک جوان جسے میں نے ہندوستان میں کام کرنے والے مسلمان جاسوسوں کا امیر بنا کر بھیجا تھا، یہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس نے وہاں صرف چند ماہ تک ہی کام کیا کہ اچانک وہ کہیں روپوش ہو گیا۔ مجھے خدشہ ہے اسے گرفتار نہ کر لیا گیا ہو۔ وہاں کام کرنے والے مسلمان جاسوس اب بھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تم ہندوستان جا کر پہلے ایلک خان کو تلاش کرنا، اگر وہ تمہیں مل جائے اور زندہ ہو تم اس کے امیر ہوگے اور وہ تمہارے ماتحت کام کرے گا۔ اگر وہ شہید ہو چکا ہے تو بھی ہند میں کام کرنے والے سب مسلمانوں کے تم سرخیل ہوگے۔ تم وہاں ہندوستان کے راجاؤں کی فوجی قوت کا جائزہ لینا اور ان کے لشکروں کی نقل و حرکت سے ہمیں آگاہ کرتے رہنا، کیونکہ سلطان بہت جلد ہندوستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ وہاں تمہارے ماتحت چند تیز رفتار گھڑ سوار ہوں گے جو میرے اور تمہارے درمیان پیغام رسانی کا کام دیں گے۔ جانے سے قبل میں تمہیں پوری تفصیل سمجھا دوں گا کہ ہندوستان جا کر تم کس کس سے ملو گے، کون کون وہاں ہمارا معتبر جاسوس ہے اور ان کے ٹھکانے کہاں ہیں۔ ناصر الدین جب خاموش ہوا تو حماد نے کہا، میرا باپ بوڑھا
اور ماں اپاہج ہے۔ میری کوئی بہن نہیں جو ان کی خدمت کرے، میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ پہلے میں اپنے گھر جاؤں گا۔ اگر میرے باپ اور ماں نے مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دی تو میں ضرور تمہاری خدمت کروں گا، بصورت دیگر میں مجبور ہوں گا۔ ناصر الدین نے کہا، میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے ہرات کی طرف کوچ کر رہا ہوں، وہاں سے کمک لے کر میں دریائے جیہوں کی طرف روانہ ہوں گا۔ اس طرح نیشا پور میرے راستے میں پڑے گا اور میں تمہارے باپ سے تمہارے لیے اجازت لے لوں گا۔ میں کوشش کروں گا تمہارے علاوہ حارث اور حسن کو بھی اپنے لشکر میں شامل کر لوں۔ ناصر الدین خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے کہنے پر سب لوگ حویلی کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ناصر الدین حماد، حارث اور حسن کو لے کر اپنے محافظ دستے کے ساتھ ہرات کی طرف کوچ کر رہا تھا۔